اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، آیت نمبر 179 چل رہی تھی۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین، نہیں ہے اللہ کہ وہ مومنوں کو اس حال میں چھوڑ دے، علی ما انتم علیہ، جس حال میں وہ ہیں، حتیٰ یہاں تک کہ یمیز، تمیز کر لے یا چھانٹ لے، الخبیث من الطیب، ناپاک کو پاک سے، یعنی کہ کھرا کھوٹا الگ کر لینا، یعنی آزمائش کر لینا۔ آزمائش ضروری ہے اس دنیا میں، مسلمان یا مومن کی آزمائش شرط ہے۔ ہم یہ نہیں دعا کر سکتے کہ اللہ ہم سے کوئی آزمائش لے ہی نہ۔ ہاں، ہم اللہ سے یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ہم میں ایسی آزمائش میں نہ ڈالنا کہ جسے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو، جیسے کہ ہم سورۃ بقرہ کی آخری دو آیات میں پڑھ کے آئے ہیں، جس میں اللہ نے ہمیں خود یہ دعائیں سکھائی ہیں کہ ہم یہ دعائیں پڑھ سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں ایسا بوجھ ہم سے نہ اٹھوانا جس کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو۔ تو ایسی دعائیں ہم مانگ سکتے ہیں، لیکن ہم بالکل ہی ہے کہ اللہ ہمیں بالکل آزمانا نہیں، ایسی دعا نہیں مانگ سکتے، کیوں؟ آزمائش تو شرط ہے نا، ہم آئے ہی امتحان کے لیے۔ اگر ہم امتحان ہی نہیں دیں گے تو پھر ہم کیسے کوالیفائی کریں گے آگے جنت کے لیے؟ تو اللہ تعالیٰ مومنوں کو ضرور آزمائے گا۔ بیسیکلی بات یہاں پر یہ ہے، آپ پیچھے دیکھیں، پیچھے سورۃ بقرہ میں بھی ہم نے کئی دفعہ یہ بات پڑھی، اور سورۃ آل عمران میں بھی گزری تھی کہ تم جنت میں تب تک نہیں جاؤ گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمانا لے۔ اور کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ تم جنت میں ایسے ہی چلے جاؤ گے، یہاں تک کہ ابھی تک تو تمہیں اللہ تعالیٰ آزمایا ہی نہیں؟ تو یہاں پر بھی یہ وہی بات ہے کہ پاک کو ناپاک سے الگ کرنا، یعنی آزمائش۔ اور یہاں پر جو ایک مسلمان پکا مسلمان ہے، اچھا سچا مسلمان ہے، اور دوسرا کچا مسلمان ہے یا منافق ہے، ان کی تمیز جو ہے وہ ضروری ہے۔ اس کو خود بھی پتا ہونا چاہیے کہ میں صحیح مسلمان نہیں ہوں، میرے اسلام کا یا میرے ایمان کا لیول کہاں ہے، اسے خود بھی اس بات کا آئیڈیا ہوگا جب وہ خود پانی میں اترے گا، تو اسے پتا چلے گا نا مجھے تیرنا آتا ہے یا نہیں آتا۔ وہ ویسے تو وہ کہے گا کہ ہاں صحیح ہے، ہو سکتا ہے میں تیر لوں، لیکن جب وہ سمندر میں اترے گا تب اسے پتا چلے گا نا کہ مجھے تیرنا آتا ہے یا نہیں آتا۔ تو یہ آزمائش ضروری ہے، اس کے لیے بھی ضروری ہے اور باقیوں کے لیے بھی تھوڑی بہت ضروری ہے، لیکن زیادہ تر اسی کے لیے ضروری ہے کہ اسے دنیا میں پتا چل جائے کہ میں کتنے پانی میں ہوں۔ وما کان اللہ، اور نہیں ہے اللہ، لیطلیکم، کہ وہ آگاہ کر دے تمہیں، علی الغیبی، غیب پر۔ یہاں پر جو کم ہے، آپ دیکھیں یہ جمع کی صیغہ ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ تم لوگوں کو اللہ غیب نہیں بتاتا، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ انسانوں آزمائش دور کر دے، ہاں یہ دعا مانگ سکتے ہیں آپ، یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ آسانی پیدا کر دے میرے لیے، اللہ تعالیٰ مجھے میرے لیے اس آزمائش میں مجھے خیر و عافیت سے نکال دے، اس آزمائش سے، اس طرح کی دعا مانگ سکتے ہیں۔ اچھا، وما کان اللہ لیطلیکم علی الغیبی، اللہ تمہیں غیب پر جو ہے وہ آگاہ کر دے۔ اس کا مطلب یہاں پر یہ کہ دیکھیں جو دلوں کے حال ہوتے ہیں نا انسانوں کے، وہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے غیب ہی ہوتے ہیں۔ میرے دل میں کیا چل رہا ہے وہ جو ہے وہ آپ نہیں جان سکتے، آپ کے دل میں کیا چل رہا ہے وہ میں نہیں جان سکتی، اور یہ دونوں چیزیں ہم دونوں کے لیے جو ہے وہ غیب ہے، اللہ کے لیے غیب نہیں ہے۔ اللہ ہمارے دلوں کے حال جانتا ہے۔ ولیکن اللہ، لیکن اللہ، یجتبی، یہ یجتبی کا لفظ جو ہے نا، مجتبا آپ لفظ پڑھتے ہیں نا، مصطفیٰ، مجتبا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہے نا، چنے ہوئے، تو یہ وہی لفظ ہے، یہ چن لیتا ہے من رسول ہی، اپنے بندوں میں سے، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنے رسولوں میں سے کسی کو کچھ نہ کچھ غیب بتا دیتا ہے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ منافقین کے نام بتا دیے گئے تھے۔ جب یہ جو عبداللہ بن ابی کا انتقال ہوا، تو اس کا جو بیٹا تھا وہ تو پکا مومن تھا نا، اس کو اپنے باپ کی بہت فکر ہوئی کہ بھلے سے میرا باپ جو ہے وہ منافق تھا، اور سب کے سامنے آیا تھی یہ بات، لیکن پھر بھی وہ اس کو ایک باپ ہونے کے، ایک بیٹے ہونے کی وجہ سے اس کو اس بات کا خیال تھا۔ تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ اپنا کرتا جو ہے وہ مجھے دے دیجئے، تو میں اس کی قبر میں اس کے اوپر جو ہے وہ ڈالوں گا، تاکہ اس کو قبر کے عذاب سے بچ سکے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ویسے ہی اتنے شفیق تھے کہ انہوں نے دے دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ بھی پڑھائی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا کہ آپ کسی منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نام بھی بتا دیے منافقین کے۔
کہ یہ منافق ہیں، ان کی آپ نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے، جن کا نفاق بہت واضح تھا اور اللہ تعالیٰ کو مطلب اس بات پر ایک حتمی فیصلہ ہو چکا تھا کہ اب یہ مسلمان نہیں ہونے والے، یہ جو ہے نفاق پر ہی مریں گے، کیونکہ ان کا یہ اتنے نفاق میں آگے نکل چکے ہیں کہ اب یہ واپسی ان کی ممکن نہیں ہے، اللہ کو معلوم ہوتی ہے نا یہ باتیں. تو یہ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اللہ نے ان کو نفاق میں بڑھا دیا تھا، وہ خود ہی اپنے اس حال میں پہنچے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انتقال سے پہلے حضرت حذیفہ بن یمان کو یہ 70 آخر میں 70 رہ گئے تھے، 70 کے نام بتائے تھے. اب آپ دیکھیں کہ احد کے ٹائم پہ 300 تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کتنے سالوں میں ہوئی ہے؟ اتنے میرا خیال ہے 7 سالوں میں، 6-7 سالوں میں 70 رہ گئے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ جو تھے وہ مسلمان ہو گئے، یعنی پکے مومن بن گئے. آخر میں انہوں نے اپنی اصلاح بھی کر لی مرنے سے پہلے، تو کم رہ گئے ہوں گے یا کچھ مر بھی ویسے بھی مر گئے ہوں گے. تو فآمنوا باللہ، تو پھر حذیفہ بن یمان حضرت عمر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جن جنازوں میں حضرت حذیفہ بن یمان نہیں جاتے تھے میں بھی نہیں جاتا تھا، اور وہ ان کے پیچھے پڑے رہتے تھے کہ مجھے صرف اتنا بتا دو کہ میرا نام تو نہیں ہے اس کے اندر. فآمنوا باللہ ورسولہ، تو بس ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر. وَإِن تُؤْمِنُوا، اور اگر تم ایمان لاؤ گے، وَتَتَّقُوا، اور تم تقوی کرو گے، فَلَكُمْ اجر عظیم، تو تمہارے لیے اجر عظیم ہوگا یا اجر عظیم ہے. ایمان اور تقوی، ایمان اور تقوی مستقل، آپ دیکھیں یہی دو چیزیں جو ہے وہ آپ سے ڈیمانڈ کی جاتی ہیں، ایمان تقوی توکل، ایمان تقوی توکل. جب آپ اس لیول پر آ جاتے ہیں نا، اللہ کی دوستی بھی آپ کو ملتی ہے، اللہ کی محبت بھی آپ کو ملتی ہے، اور پھر جب آپ یہ دونوں چیزیں اور یہ سب چیزیں آتی کہاں سے؟ صبر اور شکر کے ساتھ. یہ جو ایک پورا ایک سائیکل ہے نا، ان ساری چیزوں کو یہ پوری ہماری زندگی کا احاطہ کرتی ہیں یہ ساری چیزیں. ہر معاملے میں آپ کسی سے معاملہ کرتے ہیں، کسی سے بات کرتے ہیں، آپ گھر والوں میں معاملہ کرتے ہیں، صبر، شکر، تقوی، ایمان، توکل، یہ 5 چیزیں اگر آپ ہر وقت اپنے سامنے رکھیں تو آپ کے اعمال بالکل درست ہو جائیں گے، اور آپ میں غلطی کے جو چانسز ہیں بہت کم ہو جائیں گے. بہت انسان مومن کیوں نہیں بنے گا اگر ان تمام 5 چیزوں میں انسان اپنے آپ کو باؤنڈ کر کے رکھے. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ. اچھا یہیں تک رکھتے ہیں آج کی آیات، 179 تک رکھتے ہیں. انشاءاللہ یہ والی آیت جو ہے وہ تھوڑی زیادہ پھر تھوڑی ڈیٹیل مانگے گی، انشاءاللہ وہ پھر ہم کل کر لیں گے. 5 چیزیں ریپیٹ کر دیں. اچھا میں بتا دیتی ہوں. پہلا ہے آپ کا ایمان، تقوی، توکل، صبر اور شکر. یہ 5 چیزیں، یہ میں نے ویسے ہی آپ کو، یہ کوئی کتاب میں نہیں لکھی ہوئی، یہ میں آپ کو صرف اس جو اب تک ہم پڑھ کے آ رہے ہیں نا، اور یہ جو خلاصہ ایک طرح سے آپ سمجھ لیں. یہ 5 چیزیں جو ہیں وہ مستقل آپ کو ایک مومن کا شعار ہونی چاہیے. اس سائیکل کے اندر مومن اندر رہنا چاہیے. کبھی اسے تقوی، ایمان اور توکل جو ہے یہ تو وائس ورسا بڑھتے رہیں گے، اور یہ جو چیزیں، یہ جو کمی اور زیادتی ہو رہی ہے، یہ اس انسان کے اپنے صبر اور شکر کے اوپر ہوں گے. جتنا صبر کرے گا اتنا ایمان بڑھے گا، جتنا شکر کرے گا. صبر اور شکر بھی اس کا ڈیپینڈ کرتا ہوگا نا، آزمائش کیسی آ رہی ہے. اگر اسے نعمتیں مل رہی ہیں تو وہ شکر کرے گا. اسے آزمائش ایسی مل رہی ہے، کوئی چیز کھو رہی ہے اس سے، یا کوئی ایسی تکلیف آ رہی ہے تو اس پہ صبر کرے گا. تو ایمان، تقوی، توکل، یہ سب آ کے اوپر نیچے بڑھتے جائیں گے. تو یہ وہ سائیکل ہے. تو اب کسی نے کوئی سوال کرنا ہے یا کچھ ڈسکس کرنا ہے تو مجھے نا آپ 5 منٹ دیجیے گا. 1 منٹ مجھے 5 نہیں 2 منٹ چاہیے بس. آپ لوگ جب تک اپنے سوال دیکھ لیں، آپ لوگ اپنا یہ چیک کر لیں کہ جی اہتدا نے ہینڈ ریس کیا ہوا ہے. جی اہتدا. مس آپ نے بولا تھا نا کہ 3 عذاب ہوتے ہیں، عذاب علیم، عذاب عظیم اور عذاب مہین. اس کی ان ڈیپتھ ایکسپلینیشن کیا ہے؟ دیکھیں ان ڈیپتھ آپ فی الحال صرف لفظوں کو بتا رہی تھی کہ دیکھیں ادھر بڑا عذاب کہا، پھر ادھر کہا کہ دردناک عذاب ہے، پھر ادھر کہا کہ رسوا کن عذاب ہے. دیکھیں عذاب کی بھی نا ڈفرینٹ قسم کی مطلب شکلیں ہوں گی. یہ اللہ ہی بہتر جانے کہ اللہ تعالیٰ کس قسم کے عذاب دیں گے. رسوا کن عذاب آپ دیکھیں کہ کسی کو بے عزتی کا عذاب ملے گا، کسی کو دردناک عذاب مل رہا ہے، کسی کو بہت بڑا عذاب مل رہا ہے. تو یہ عذاب کس شکل میں ہوں گے اور کیسے ہوں گے، ان کے بارے میں کچھ احادیث تو ملتی ہیں، لیکن ابھی میں نے وہ ساری اسٹڈی نہیں کی ہوئی تو میں ایگزیکٹلی آپ کو نہیں بتا سکتی.
جی اور سائرہ آپ بولیے. اچھا بیٹا میں آپ کو پتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سائرہ. جی، آپ نے حضرت حذیفہ بن یمان یا جی نام جی یمان، یمان اوکے، کی اور یمان. یمان، اوکے. اور مجھے پرسنل اپنے اس سے مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم اپنے اندر شکر کرنے کی عادت ڈال لیں تو پھر ہمیں صبر نہیں کرنا پڑتا. یہ مجھے اپنے پرسنل اس سے لگتا ہے، کیونکہ جب ہم شکر شروع کرتے ہیں تو ہمیں زیادہ تر وہ چیزیں نظر آتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہوئی ہوتی ہیں. تو جتنا ہم شکر کو بڑھائیں گے تو پھر ہم صبر کی طرف اتنا نہیں جاتے، مجھے ایسا لگتا ہے. صحیح ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ایک آیت ہے نا، وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا. تو آلریڈی نعمتوں میں اضافہ کا باعث ہوتا ہے شکر. تو انسان جو ہے وہ نعمتوں میں اضافہ پاتا ہے اگر وہ شکر کرتا ہے. اور اگر کوئی انسان صبر کے ٹائم پر بھی شکر کرتا ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ صبر کی بھی کچھ کیٹیگریز ہوتی ہیں، اور اعلیٰ درجے کا صبر یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی رضا بلکہ اللہ کی رضا میں راضی ہو کر اللہ کا شکر ادا کرے. آپ سوچیں، ایک دفعہ میں ایک واقعہ مجھے اس سے یاد آیا کہ ایک میری فرینڈ تھی بہت اچھی. تو ان کی امی کو بہت سخت مطلب بہت بیمار ہو گئی، اور اس قدر مطلب ایک دم سے ان کو جو ہے وہ کوما میں چلی گئی، اور ڈاکٹر نے کہا کہ وینٹ پہ جائیں گی، اور وینٹ پہ چلی گئیں. اور پھر وہ بہت زیادہ ان کا لیے دعا کرتی رہی، اور وہ کہتی کہ میرا اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ تعلق ہے. تو کہتی کہ میں رمضان مطلب میں جانماز پہ بیٹھ گئی اور میں اللہ سے جیسے ضد لگا لی کہ اللہ میں جانماز سے اٹھوں گی نہیں، لیکن مجھے آپ میری ماں واپس کریں. مطلب میری ماں جو ہے وہ مطلب وینٹیلیٹر پہ چلی گئی تھی. آپ کو پتا ہے وینٹ پہ جب بھی کوئی بندہ جاتا ہے تو اس کے بارے میں 20% 10% چانسز رہ جاتے ہیں کہ اب یہ بچے گا. تو وہ یہ دعائیں کر رہی تھی کہ اللہ مجھے نہیں پتا، مجھے میری ماں چاہیے. ماں جو ہے وہ ایک ہی ہوتی ہے اور ماں کی کمی کوئی نہیں پوری کر سکتا، مجھے میری ماں چاہیے. وہ مجھے یہ ساری باتیں بتا رہی کہ میں ایسے ضد لگا رہی تھی اللہ سے. اور کہتی کہ میں بیٹھی رہی اور میں شاید جانماز پر ہی شاید سو گئی. کہتی ہے میری آنکھ کھلی فون سے، میرے ہسبینڈ کا فون آ رہا تھا، اور جب میں نے فون اٹھایا تو وہ ہسبینڈ کے فون پہ کوئی اور بندہ تھا، اور اس نے کہا کہ آپ کے ہسبینڈ یہاں روڈ سائڈ پر ان کو ہارٹ اٹیک آیا. تو کہتی ہیں کہ میری پیروں تلے زمین نکل گئی، اور مجھے ایسا لگا کہ اللہ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اپنی ماں واپس لے لو، تمہارا ہسبینڈ لے لیتا ہوں. تو کہتی ہیں کہ مجھے بالکل ایسا لگا کہ جب میں نے اللہ سے ضد لگائی تو مجھے یہ لگا کہ میں جو ہے یہ اگر چلو صحیح ہے تو میں یہ واپس کر دیتا ہوں، یہ دے دو. تو کہتی مجھے بالکل ایسا لگا، اور کہتی میں وہیں ہل گئی. میں نے اللہ سے بہت معافی مانگی کہ نہیں اللہ تعالیٰ، آپ جو کرتے ہیں وہ آپ کے لیے مطلب آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں ہر چیز کو. اور وہ اس بات سے فوراً انہوں نے رجوع کیا، توبہ کی اللہ کے آگے. اور پھر انہوں نے جو ہے وہ پھر وہی بھاگ دوڑ جو بھی ہوتی ہے وہ ان کو بس انجائنا اٹیک آیا تھا، اور وہ پھر بہتر ہو گئے. ان کے ہسبینڈ ابھی بھی ٹھیک ہے الحمدللہ. تو آپ دیکھیں کہ جب ہم اس طرح کی بات سوچتے ہیں نا تو پھر ہمیں اس وقت سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، اس وقت ہم شکر کی کیفیت میں نہیں جاتے، اس لیے کیونکہ ہم اسی چیز کو اتنی انٹینسیفائی کر کے ہم اس چیز پین کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں شکر نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا. آپ دیکھیں کہ زلزلے میں جو ترکی میں زلزلہ آیا اس میں ایک بچی پیدا ہوئی، اور اس کی ماں مطلب وہ پریگننٹ تھی ہوگی وہ عورت، جو کہ زلزلے کے اندر ہی اس ملبے میں ہی وہ بچی پیدا ہوئی. اور وہ بچی کو جب نکالا گیا تو اس کی کارڈ اس کی ڈیڈ مدر سے اٹیچ تھی. تو جو لوگوں نے اسے ریسکیو کیا اس کو کچھ نے انہوں نے اس کی کارڈ تک کاٹی ہے. اور بعد میں پتہ چلا کہ اس بچی کے 5 بہن بھائی اور تھے، اور اس کے ماں باپ یہ سب کے سب اس زلزلے کے اندر جو ہے وہ ختم ہو گئے، صرف وہ بچی بچی. تو ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی ایک کی وفات ہوتی ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ شاید زندگی ختم ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے ہم سے سب کچھ لے لیا. اور کبھی ایسا بھی تو ہو سکتا تھا، آپ دیکھیں وہاں پر زلزلے میں کتنے کتنے لوگوں کے ایک فیملی کے کتنے کتنے لوگ مرے تھے، اور کیسا انہوں نے جو ہے وہ غم اٹھایا. تو جی ربابہ آپ نے ہینڈ ریز کیا، بولیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میم مجھے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ میوزک منع ہے، حرام ہے، اس کے بارے میں قرآن میں کوئی ایسی آیت نہیں ہے. میں نے 2 سال پہلے بھی آپ سے یہ سوال کیا تھا دورہ قرآن میں، اور ایک تفسیر میں دورہ قرآن کے دوران کچھ اس طرح کے جملے آئے تھے کہ شیطان ان کو بہکا رہا ہے، تو آپ نے اس کو ریلیٹ کیا تھا کہ یہ میوزک کے بارے میں بات ہو رہی ہے، لیکن ڈائریکٹلی نہیں ہے.
اور حدیث کے بارے میں مجھے نہیں پتا. کسی کو میوزک سے روکنے کے لیے آپ کے خیال میں کیا کس طرح سے روکا جائے؟ کیونکہ سب بولتے ہیں بتائیے قرآن میں کہاں لکھا ہے، لاؤ آیت دکھا دو مجھے. چلیں اس کے بارے میں نا میں سرچ کرتی ہوں انشاءاللہ. کوئی نہ حدیث تو ہے اس کے بارے میں کہ ساز اور آواز جو ہے یہ منع ہے. اور کسی کو آپ کیسے روک سکتی ہیں جب تک کہ وہ خود نہ رکنا میم چاہے. ایک حدیث یہ بھی ہے، پتہ نہیں صحیح ہے یعنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں موسیقی کے آلات کو توڑنے آیا ہوں. مجھے پتہ نہیں کہ یہ صحیح ہے یا نہیں. ہاں اور میں آپ کچھ کہہ رہی تھی، ہاں کیسے روک سکتے؟ سوری. میں نے بھی سنا. میں نے کہا کہ آپ کسی کو کیسے روک سکتی ہیں جب تک کہ وہ خود نہ رکنا چاہے. آپ کسی کو کچھ آپ میوزک ہر وقت. جی پھر اگر مطلب ایسا ماحول بن جائے کہ آپ کو بھی میوزک سننی پڑ رہی ہے اور چل رہی ہے تیز آواز میں اور آپ سمجھا رہے ہیں کبھی پیار سے کبھی غصے سے لیکن نہیں ہو رہا، تو دیکھیں اگر تو وہ آپ ایسی کی اولاد ہے، اگر تو وہ آپ کی اولاد ہے تب تو آپ اس کو زور زبردستی سے بھی سمجھا سکتے ہیں، آپ اسے سمجھا بھی سکتے ہیں، آپ اسے بہت زیادہ بول بھی سکتے ہیں. لیکن اگر وہ آپ کا شوہر ہے یا آپ کے انروز ہیں یا آپ کا بھائی ہے یا آپ کے اور لوگ ہیں تو آپ ان کے اوپر زبردستی نہیں کر سکتے. آپ ان کے لیے صرف دعا ہی کر سکتے ہیں. اب جیسے آپ دیکھتے ہیں نا کہ بہت سارے پڑوس میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ شادیاں ہو رہی ہیں اور فل جو ہے وہ ڈیک انہوں نے لگایا ہوا ہے، فل اسپیکرز پر رات بھر جو ہے وہ گانے چل رہے ہیں. تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ گھر میں نماز پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے. اس قدر جو ہے وہ ڈھول دھماکے کی آواز ہوتی ہے. نماز پڑھنا کیا سونا بھی مشکل ہو جاتا ہے. تو آپ کسی کو ایک حد تک سمجھا سکتے ہیں، لیکن وہ بھی آپ دیکھیں گے نا حکمت کا تقاضا آپ کس کو سمجھائیں گے. اگر تو وہ آپ کا ایسا قریبی ہے کہ جس کو سمجھانے سے آپ کو بہت سخت برائی آپ کے گلے پڑنے والی ہے تو پھر آپ اس کے لیے دعا ہی کیجیے اس کی ہدایت کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے. اور وقتاً پھر بھی فوقتاً کچھ جو ہے وہ اگر آپ کو موقع ملے ہاں میں تو کچھ رہنمائی ضرور کیجیے گا. کیا پتا کیا بات کسی کے دل کو لگ جائے. بالکل بالکل. دیکھیں قرآن سننے کی عادت اگر ڈل جاتا ہے کسی کو، اس کو خود بخود میوزک کی پھر وہ ہو جاتی ہے، وہ پھر خود ہی میوزک سے دور ہونے لگتا ہے. جب اسے قرآن کی محبت آ جائے نا تو اگر آپ قرآن پلے کریں گی، قرآن سننا شروع کریں، لوگ اچھے کاریوں کی آواز ہے، نیم البدل دینا. جب آپ نیم البدل دیں گی تو ہو سکتا ہے کہ ان کو وہ اچھی لگنے لگے. جی ربینہ آنٹی. ہاں یہ السلام علیکم. وعلیکم. یہ آیت 17 آج میری طبیعت کافی خراب ہے تو ذرا بولنے میں دشواری ہو رہی ہے. 178 ہے. صحت کاملہ عطا فرمائے. جی 178 ہے. اس میں ہے کہ جنہوں نے کفر کیا ڈھیل دے رہے ہیں ہم ان کو. تو یہ ہم سب کے لیے ہے کہ ڈھیل ملتی ہے یا کہ صرف کفر کا ہی یہ ہے کہ مطلب یہ نیگیٹو اس میں ہے. تو ہم لوگ جو بعض اوقات نہیں ہوتا چیزیں مطلب یہ کہ دیکھتے ہیں ہم زندگی میں تو یہ راستے پہ نہیں آ رہے سیدھے، تو یہ ہم مطلب جو مومن لوگ ہیں جو مسلمان ہیں ان کے لیے بھی ڈھیل کا لفظ استعمال ہوتا ہے یا صرف کافروں کے لیے ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے. دیکھیں کفر کی بھی کیٹیگریز ہے نا. ایک تو کفر بالکل وہ ہے جو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک تو بالکل وہ ہے کہ اللہ کا انکار کر دے انسان. ایک کفر یہ ہے کہ انسان نبیوں کا انکار کرے. ایک یہ کہ انسان مانے سب کی لیکن عمل کچھ نہ کرے. میں ہم نے 5-6 کیٹیگریز پڑھی. تو جو آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگوں کو ہم انسان دیکھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یہ تو اتنا نافرمان ہے اللہ کا، اس کو دیکھو دنیا کتنی ملی ہوئی ہے. یہ ایک تسلی ہے کہ ہم کو بھی تسلی ہے اور ایک ان کے لیے ایک ڈراوا ہے کہ تمہیں اگر مال زیادہ ملا ہوا ہے تو تم یہ نہ سمجھو کہ تمہارے لیے تمہیں اللہ پسند کرتا ہے. اگر آپ کو سورۃ کہف کا تھوڑا سا کانٹیکس یاد ہو تو سورۃ کہف میں ایک شخص کا دو دوستوں کا ذکر ہے اور اس نے کہا کہ مجھے تو بہت اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہوا ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ قیامت آئے گی. اور تو اس پر پھر وہ خود ہی کہتا ہے کہ اگر بالفرض سمجھو قیامت آ ہی گئی تو کیونکہ اللہ نے مجھے یہاں پہ دے رکھا ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے وہاں پر بھی دے گا. یعنی اس کا یہ گمان ہوگا جب انسان اس دنیا میں دیا جاتا ہے تو اس کا یہ گمان ہوتا ہے کہ مجھے وہاں پہ بھی ملے گا. تو یہ چیز یہاں پر دی جا رہی کہ تمہیں اگر بہت زیادہ دنیا دے دی گئی ہے نا اور اس میں تم سرکش ہوئے ہو اللہ کی نافرمانی میں اور مزید بڑھ رہے ہو اور تیزی دکھا رہے ہو، اللہ کے دشمن بن رہے ہو،
تو تم یہ مت سمجھو کہ یہ تمہارا یہ جو سارا کچھ تمہیں ابھی جو مال اولاد دیا گیا ہے. اب دیکھیں خالد بن ولید کا جو باپ تھا, ولید بن مغیرہ, 11 بیٹے تھے اس کے, اور انتہائی امیر آدمی تھا وہ, اتنا کاروبار تھا اس کا, اتنا پیسہ مال تھا اس کے پاس, اور ہر وقت اس کے آس پاس اس کے بیٹے فرما بردار گھومتے رہتے تھے, اور اتنا ہی یہ سرکش تھا. تو اللہ تعالیٰ نے تو کئی جگہ پہ اس کا ذکر بھی کیا ہے نا, کہ مجھے یاد نہیں آ رہا کون سی والی صورت ہے, یہ صورت 28-29 پارہ میں پڑھی تھی ہم نے, جس میں باقاعدہ اس کی تیوری, اس نے تیوری چڑھائی, اس نے سوچا, اس نے یہ پلان کیا, اس میں باقاعدہ آیا تھا. تو مطلب کہ نافرمانوں کے لیے آ گیا کہ ہم ڈھیل بالکل دیتے ہیں. جی بالکل. آپ دیکھیں ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں نا, ہم کہتے ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں پولیٹیشینز آپ دیکھ لیں, اور اس طرح کے لوگ جو ہیں, ہم کہتے ہیں نا کہ ان کو تو اتنا کچھ دیا ہوا ہے, ان کی ہرس نہیں ختم ہوتی, اور ان کو ڈر نہیں لگتا اللہ سے. تو یہ وہ چیز بیسیکلی. اور دوسرے یہ کہ ابھی یہ میوزک کا بتا رہی تھی نا, تو ایک واقعہ تھا کہ ایک صاحبہ تھی, وہ بہت مطلب یہ کہ دین میں بہت زیادہ وہ تھی, اور ان کا بیٹا جو ہے وہ بہت زیادہ یہی میوزک وغیرہ سننا, اور بڑے بڑے اداکاروں کے پوسٹر لگائے ہوئے اپنے کمرے میں. یہ تو ماں بہت سمجھاتی تھی, بہت وہ کرتی تھی, تو مانتا ہی نہیں تھا. تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ ان کے ہاں گیسٹ ایز اے گیسٹ جو ہے وہ فرحت ہاشمی ٹھہری, تو انہی کے بیٹے کا کمرہ دیا گیا. تو ان کے پاس کوئی کمرہ ہی نہیں تھا, تو بیٹے کا دیا. اب انہوں نے نماز پڑھی وہاں پہ, یہ ہوا. تو کیسے پڑھی کہنے لگی, مجھے نہیں سمجھ میں آیا کہ کیا ہوا. کہنے آپ یقین کریں وہ شاید 2 دن یا 3 دن کتنے دن ہمارے یہاں اسٹے کیا, اور وہ پھر چلی گئی. آپ دوسرے دن ہی میرے بیٹے نے, وہ میں نے کمرے میں دیکھا, سارے پوسٹر سارے پھاڑ دیے, اور جو ہے وہ اپنا ساری وائٹ واش وغیرہ کرا کرو کے, اور اس کی ڈائریکشن ہی چینج ہو گئی. تو مطلب اماں تو بولتی ہے نا کہ بھائی یہ ٹھیک نہیں ہے, تم یہ غلط کر رہے ہو. وہ اس کو سمجھ یہ آیا کہ اتنے کے باوجود کے بعد اتنی بڑی اسکالر جو ہے میرے کمرے میں نماز بھی پڑھی ہوگی, میرے کمرے میں عبادت بھی کیا ہوگا. تو ایک عمل جو ہے نا وہ بندے کا جو ہے وہ سارا چینج کر دیتا ہے, کہ ہر وقت بولنے سے بھی ہم کسی کو سمجھا نہیں سکتے. انہوں نے دعا مانگی ہوگی نا, ہاں یہاں دعا بھی بالکل کیونکہ انہوں نے بالکل. دیکھا ہوگا یہ سب کچھ, تو انہوں نے سوچا ہو کہ ان کی اولاد جو ہے, آپ دیکھیں کتنی بڑی تکلیف کی بات ہے نا یہ, کہ انسان جو ہے وہ خود دین پہ عمل کرنا شروع ہو جائے, اور اس کی اولاد جو ہے اس کو کہنے میں نہ ہو, اور اولاد جو ہے ایک الگ ڈائریکشن میں جا رہی ہے. یہ بھی بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے. اور یہ اگر کسی پر آ جاتی ہے نا, تو لوگ اس پر بھی باتیں بناتے ہیں, خود تو بہت بڑی معلمہ بننی پھرتی ہیں, اور بچوں کو دیکھو ان کے اپنے ہی گھر میں کیا کہتے ہیں, چراغ تلے اندھیرا ہے, اور اس طرح کی باتیں. تو یہ بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے. تو وہ بھی کتنے کرب سے گزرتی ہوں گی, اور پھر اسی کرب کو محسوس کر کے استاذہ نے ان کے لیے دعا کی ہوگی. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر دی. کب کس کے لیے ہدایت کا وقت ہو, ہم یہ نہیں ہمیں یہ نہیں چاہیے کب جو ہے وہ کس کا دل اللہ پھیر دے. دل تو اللہ کے ہاتھوں میں. دوسری بات یہ کہ آپ دیکھیں, یہ جو لوگوں کا ڈر والی بات میں کر رہی تھی, اس میں ایک چیز اور ایڈ کرنا تھا مجھے, کہ جب ہم لوگوں سے ڈر کے کام کرتے ہیں نا, جیسے کہ وہ کیا کہے گا, میں گھر صاف کر لوں اس لیے کہ کہیں لوگ, اگر کوئی مہمان آ گیا تو کیا کہے گا. میری نیت ہے نا, یہ ہماری نیت یہی ہے. عمل کا دار و مدار کیا ہے, نیتوں پر ہے. میں صفائی اس لیے کروں کیونکہ اللہ کو صفائی پسند ہے. صفائی نصف ایمان ہے. میرے ایمان کا آدھا حصہ یہ ہے کہ میں صاف ستھری رہوں, میرا آس پاس صاف ستھرا رہے. اگر یہ نیت کے ساتھ میں صفائی کروں گی تو میرا اجر بھی بڑھے گا. میری نیت یہ ہوگی کہ اگر کوئی گھر میں آ گیا تو میں صفائی کروں. اور عموماً ہم کیا کرتے ہیں کہ جب ہمارے گھر میں مہمان آتے ہیں تو ہم بڑی ڈیپ صفائیاں کرتے ہیں, کہیں اس نے دراز کھول لی تو وہ کیا سوچے گا میرے بارے میں, اگر اس نے فریج کھول لیا تو کیا سوچے گی, اگر وہ کچن میں آئے گی تو کیا, کیبنٹ درازے ہر چیز صاف ہو رہی ہوتی ہے. تو ہمارا جو فوکس ہے نا وہ دنیا اور لوگ ہیں. اور وجہ کیا ہے, وجہ یہ کہ ہم بچپن سے اس سانچے میں ٹرین ہوئے ہیں. ہمیں بچپن سے یہ سکھایا جاتا ہے کہ ایسے بیٹھو, ایسے مت بیٹھو, دیکھو کوئی دیکھے گا تو کیا کہے گا. ہم اپنے بچوں کو, یعنی ہماری تربیت بھی ایسی ہوئی, اور ہم اپنے بچوں کو بھی یہی کہہ کے جو ہے وہ ٹرین کرتے ہیں. ہم اللہ سے کنیکٹ نہیں کرتے. ہمیں اللہ سے کنیکٹ کرنا چاہیے ہر چیز کو, کہ ہم ایسے بیٹھوں کہ میں تمیزدار اللہ کو لگوں. مجھے دیکھ کر لوگوں کو اللہ یاد آئے, میں تمیزدار لگوں, میں صحیح لگوں, اس لیے کیونکہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اور اگر ہم اس فوکس کے ساتھ کام کریں, اجر بھی بڑھے گا, اور کام میں بھی بہت کوالٹی آ جائے گی.
ہم تھکیں گے بھی نہیں. تو لوگوں سے نہیں ڈرنا, لوگوں کے لیے فوکس نہ کریں بلکہ اللہ کے لیے کریں. جی اعتداء نے دوبارہ ہینڈ ریس کیا, کچھ کہنا ہے؟ جی مجھے سب سے یہ سوال کرنا تھا, جتنی بھی مائیں ہیں, کہ میرا بچہ ابھی 1 سے 1.5 سال کا ہے, پھر یہ سمجھ نہیں آتا کہ اس کو اسلامی دینی تعلیمات کس طرح سے شروع کی جائیں, ابھی سے لے کے اور آگے آگے تھوڑا تھوڑا کر کے. ابھی تو 1 سال کا ہے. دیکھیں جو ماحول آپ دیں گی نا, آپ جو اسے جو وہ آپ کو کرتا ہوا دیکھے گا وہ آپ کو فالو کرے گا. وہ دیکھے گا کہ آپ ٹائملی نماز پڑھتی ہیں, وہ دیکھے گا کہ آپ جب باہر جاتی ہیں اور کبھی آپ کی نماز قضا ہو جاتی ہے تو آپ کو اپنی نمازوں کی کتنی فکر ہوتی ہے. آپ سوچتی ہیں کہ ہاں چلو پڑھ لوں گی نا, تو وہ یہی فالو کرے گا کہ آپ نماز کو اتنا ویلیو نہیں کرتی. لیکن اگر آپ اس وقت بہت فکر مند نظر آئیں گی اس کو کہ نہیں میں میری نماز نکل گئی ہے, مجھے نماز پڑھنی ہے, مجھے نماز پڑھنی ہے, مجھے نماز پڑھنی ہے, تو اس کے ذہن میں بھی ہوگا کہ نماز بہت امپورٹنٹ چیز ہے. تو جو چیز مطلب جو جس سانچے میں وہ آپ کو دیکھے گا نا, وہ اسی فٹ سٹیپ کو فالو کرے گا, وہ اسی سانچے میں ڈھلے گا, اسی مولڈ کے اندر وہ بھی موجود, وہی ویسا رہے گا. آپ اس کو جو سکھائیں گی, ابھی تو بہت چھوٹا ہے, جیسے جیسے وہ بڑا ہوگا تو آپ اس کو انبیاء کی سٹوریز اور یہ سب چیزیں تھوڑا تھوڑا کر کے آپ سکھاتی ہی جائیں گی. آپ خود سیکھتی جائیں گی نا, آپ کو خود اللہ تعالیٰ سمجھائے گا کس طرح اپنے بچے کی تربیت کرنی ہے. تو وہ آپ کو دیکھ دیکھ کے سیکھتا چلا جائے گا. آپ کو اس کے لیے اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں ایگزیکٹلی کیا کوئی سلیبس فالو کروں یا کس طرح سے. آپ جو کرتی, آپ بھی تو سیکھ رہی ہیں نا اس وقت, تو آپ سیکھتی جائیں گی, وہ آپ کو دیکھتا جائے گا اور وہ انشاءاللہ فالو کرے گا انشاءاللہ. وہ تھوڑا تھوڑا دعا ٹھیک ہے, چیزیں جو ہے وہ اپنی زندگی میں شامل کرتی جائیں. اپنے بچوں اپنی اولاد کے لیے بہت کثرت سے دعا کریں. دیکھیں اس وقت جو فتنوں کا دور ہے نا, جو آگے جس طرح سے چل رہا ہے معاملہ, دعائیں نا اپنی اولاد کے لیے بہت ضروری ہیں. اللہم, وہ میں نے سکھائی تھی نا, ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یہ دعا آپ نے پکڑ لینی. اس کے علاوہ ایک اور دعا تھی, اللہم الف بین قلوبنا و اصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الی النور وجنبنا الفواحش ما ظہر منها وما بطن. یہ بہت لمبی دعا ہے, مجھے یہاں تک یاد ہوئی ہے ابھی شام تک. میں اس کو بھول جاتی ہوں, میں شروع کی 4-5 ورڈز تو یاد رہتے ہیں, اس کے بعد کی بھول جاتی ہوں. اب میں یاد کروں گی انشاءاللہ, کیونکہ میں نے پچھلے دنوں بھیجی تھی میرا خیال ہے, اگر نہیں بھیجی تو انشاءاللہ بھیج دیتی ہوں. تو وہ یہ بہت اچھی دعا ہے جو کہ آپ کے گھر کے ماحول کو اچھا کرتی ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, چلیں یہیں تک رکھتے ہیں اپنی کلاس. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.